ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک حدیث کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کیل ٹھوکنے سے نہ روکے، پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کیل ٹھوکنے سے، اسی بات، پڑوسی کو دیوار میں کیل ٹھوکنے سے نہ روکے، اتنی سی بات۔ اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اس حدیث سے غافل ہو، تم لوگ اس حدیث سے، سنو عجیب بات، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اس حدیث سے غافل ہو گئے ہو، اور خدا کی قسم میں اس حدیث کو تمہارے درمیان زندہ کر کے رہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس حدیث سے غافل ہو گئے ہو اور میں اسے تمہارے درمیان زندہ کر کے رہوں گا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کیل لگانے سے نہ روکے۔ ایک دیوار بیچ کی، اپنے پڑوسی منع کر دے کہ نہیں دیوار کی نہیں لگا سکتے، ایک اتنا سا معاشرے کی لائن کا ایک حکم، اخلاقی لائن کا حکم، اخلاقی لائن کا ایک حکم، ہمارے واللہ لارمین بین اکتافکم، کہ میں اس حدیث کو، اس پر عمل کو تمہارے درمیان زندہ کر کے رہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس حدیث سے غافل ہو رہے ہو۔ اتنی سی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر عملی طور پر نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ پریشان ہو رہے کہ دیکھو ایک حدیث اور ایک بات پر عمل، اس سے لوگ غافل ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث بھلا دی جائے اور پڑوسی کے لیے سہولت اور پڑوسی کے کام نہ آئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دین کا جو حصہ دعوت سے نکل جائے گا وہ عمل اور یقین میں سے نکل جائے گا، اس لیے فرمایا کہ پورے دین کی دعوت دو، پورے دین کی دعوت دو، پورے دین کی دعوت دو، اس لیے کہ دین کا جو حصہ، جو حکم دعوت سے نکل جائے گا وہ یقین میں سے نکل جائے گا، پھر مسلمان ان احکام میں غیروں سے مرعوب ہو جائیں گے، پھر مسلمان غیروں سے مرعوب ہو جائیں گے۔ جس لائن اسلام میں جس حکم کی دعوت چھوڑ دیں گے اس حکم کا یقین دل سے نکل جائے گا، پھر جب اس حکم کے خلاف قانون بنے گا تو مسلمان یہ کہیں گے بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، ارے سبحان اللہ، تمہارے تو ہر حکم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، مگر اللہ کی مدد شرط پر ہے کہ تم اس کے دین کے مددگار ہوتے، اس لیے دوستو عزیزو اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے پورے دین پر چلیں اور پورے دین کو قائم کرنے کی کوشش اور محنت کریں۔ اسے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا انعام جو دیں گے نا، سب سے پہلا انعام وہ ہمارے دلوں سے اپنے غیر کا رعب نکال دیں گے۔ ایک انعام تو یہ ہوگا دعوت پر، دوسرا انعام یہ ہوگا کہ جب باطل اسلام کی کسی کے مقابل آئے گا تو اللہ باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے، اللہ باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ اللہ کا باطل کے لیے کافی ہو جانا دعوت کی شرط پر ہے، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان دعوت پر نہیں آئے گا تو خدا کی قسم مسلمان غیروں کے مقابلے میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بات یاد رکھو، انفرادی عبادات بھی کافی نہیں ہیں غیروں کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے، انفرادی عبادات بھی ہرگز کافی نہیں ہیں غیروں سے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے پر آتے ہیں جب مسلمان دعوت پر آ جاتا ہے، اللہ باطل کے مقابلے میں جب آتے ہیں جب مسلمان دعوت پر آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، باطل کے قوانین کے مقابلے میں تمہارے قدموں کے دین پر جمائیں گے اور باطل کے خلاف مدد نازل فرمائیں گے، اس شرط پر کہ تم دعوت پر آ جاؤ۔ یہ ہے بس ساری آیت کا خلاصہ۔ نہیں سمجھتے لوگ اس کو، لوگ نہیں سمجھتے اس کو، وہ سمجھتے ہیں کہ خیر کے اعمال خرچ کر دو، مسجد بنا دو، کنواں کھدوا دو، یہ بھی دین کی نصرت ہے؟ نہیں، یہ دین کی نصرت نہیں ہے، یہ تو دینداروں کی نصرت ہے، یا یہ کہو مسلمان کی نصرت ہے، یا یہ کہو کہ عام انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے ذرائع ہیں۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ حلال اور جائز طریقے پر ساری دنیا کا مال جدھر زمین کے اوپر اور نیچے ہے یہ سارا مال سمیٹ کر اللہ تعالیٰ ایک مخلص دیندار امانت دار مسلمان کو دے دیں، ایک مخلص امانت دار دیندار مسلمان کو ساری دنیا کی مالیت کا مالک بنا دیں اور وہ اس سارے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کر دے، وہ اس سارے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کر دے، مسجدیں بنوائے، خانقاہیں بنوائے،
مدرسے بنوائے, کنویں کھدوائے, فری کا اسپتال بنوائے, اور سارے مسلمان بیوہ یتیم مسکینوں کو مال دے اور ان کی ساری ضروریات کو پورا کرے. خدا کی قسم یہ آدمی ان سارے کام کو اخلاص کے ساتھ اس طرح کر لے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے, تب بھی یہ آج دن صرف اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ پکی بات, یہ پکی بات, یہ پکی بات ہے. آدھے دن, صرف پورا دن نہیں, آدھا دن اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو عمل کی دعوت دے دے, اس کا درجہ, اس کا اجر اس سب سے زیادہ ہے. یہ بات پکی بات ہے. مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق, مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق. اس میں سنت اور بدعت کا فرق اور سنت اور بدعت کی تعریف میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر ساری امت جمع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک ان سارے خیر کے کاموں میں لگ جائے, کنویں کھدوانے میں, مسجدیں بنانے میں, یتیم خانے تعمیر کرانے میں, زوایا تعمیر کرانے میں, تو ان ساری کوششوں کے قیامت تک کرنے کے وہ انوارات اور وہ اجر نہیں جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کی لائن کی سنت میں ہے. جو نور کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کی لائن کی سنت میں. ہماری بات توجہ سننی پڑے گی. استنجے کی لائن کی سنت میں جو انوارات ہیں, وہ برکات, وہ انوارات اور وہ اجر ان تمام کوششوں میں نہیں ہے جو آپ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کی جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل جو آپ سے براہ راست ثابت ہے, جو عمل آپ سے براہ راست ثابت ہے, اس عمل کے برابر کوئی مجاہدہ, اس عمل کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ ساری چیزیں بعد کی, یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں جو آپ کے بعد پیدا ہوئی. لیکن ایک استنجے کی لائن کی سنت جو آپ سے براہ راست ثابت ہے, اس کا کوئی بدل نہیں. یہ لکھا علماء نے. اگرچہ وہ بعد کی چیزیں اچھی ہیں, لوگوں کے کام آنے والی ہیں, لوگوں کے کام آنے والی ہیں, لیکن ان ساری خیر کے کاموں کے اندر اور اس سارے مال کے خرچ کرنے میں وہ اجر اور وہ نور نہیں ہے جو میں نے عرض کیا. صرف آج ہے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو خیر کی طرف بلانے اور دعوت دینے میں ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رواحہ سے یہ بات اسی طرح فرمائی تھی کہ تم آج دن کیوں پیچھے رہ گئے جماعت سے. میں نے کہا جی جماعت صبح گئی ہے, میں آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا. آدھے دن کی بات, آدھے دن کی بات ہے. وہ صبح نکلے ہیں, میں 2 بجے نکل جاؤں گا. تیز سواری ہے. پھر یہ بھی نہیں کہ جماعت کے آپ ہی ذمہ دار ہیں کہ جماعت کے ساتھ جاتے. جماعت میں 2 ذمہ دار موجود ہیں, اور ہماری تو رواحہ کا تو نمبر آخر میں آنا تھا. پہلے حضرت جعفر, حضرت زید وہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد پھر عمارت کا نمبر تھا حضرت رواحہ کا. پھر کیا جلدی ہے جانے کی؟ ابھی تو جماعت میں 2 ذمہ دار پہلے سے موجود ہیں. ہم بات نمبر بہت بعد میں آئے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے بھی جانے کی. پھر صرف یہ بھی نہیں کہ 2, 4, 5 دن کے لیے ٹھہرے ہوں, صرف آدھے دن کی بات تھی, اور وہ بھی کسی گھر کے تقاضے کی وجہ سے نہیں تاخیر ہوئی, بلکہ جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کر آپ کو خطبہ سننے کے شوق میں, سنو تو بات, مقام کے عمل کے شوق میں خروج میں تاخیر کی. ہم تو شادی کے شوق میں نہ گئے. بھیا کی شادی ہے, لوگ کہیں گے کہ لو جی ایک بھائی تھے, گھر میں شادی ہو رہی ہے, بھائی غائب ہیں. پوچھا کہاں, کہ بھائی وہ تو جماعت میں گئے ہوئے ہیں. حضرت فرماتے تھے تم شادی کے موقع پر جماعت میں جاؤ گے تو شادی میں سارے آنے والوں میں کام کی اہمیت پیدا ہوگی. جو بھی شادی میں آ کے پوچھے گا ارے بڑے بھائی کہاں ہیں ان کے, وہ تو جماعت میں. اچھا, اور اگر اس خیال سے نہ گیا کہ بھائی کا دل ٹوٹے گا تو پھر شادی میں آنے والوں کے لیے تیرے اس کام کی اہمیت اور دعوت پیدا نہ ہوگی. اور دعوت جب ملے گی لوگوں کو جب وہ تجھے یہاں سے غائب پائیں گے. ہر سماتے تھے تیری بند دکان بھی تبلیغ کرے گی. ہمارے کے بیان میں ہے تیری بند دکان بھی تبلیغ کرے گی. وہ کیسے کہ دکان پر دار سے پوچھیں گے برابر والے سے, بھائی یہ دکان بند ہے, ہمیں تو بہت ضروری کام تھا اس دکان سے, یہ سامان تو اس دکان میں ملتا ہے, کیوں بند ہے, کل بھی بند تھی. میں کہا جی یہ تو 4 مہینے کے لیے گئے ہوئے ہیں, دکان اس لیے بند ہے کہ 4 مہینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اچھا, تیری بند دکان بھی تبلیغ کرے گی.
میں نے عرض کیا کہ بے رواحہ یہ سمجھ کر ٹھہر گئے کہ جمعہ کی نماز ہے. آپ نے فرمایا کہ بے رواحہ اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. ساری دنیا کا مال زمین کے اوپر نیچے جتنا بھی ہے سب تمہارا ہو جائے اور تم اسے خیر کی راہ میں خرچ کر دو. کیونکہ انفقتا کا لفظ ہے روایت میں. انفاق کہتے ہیں خیر کے راہ میں اللہ کی رضا والے کاموں میں مال خرچ کرنا. میں کیا بتاؤں, تبلیغ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل دعوت دینا ہے. تبلیغ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل دعوت دینا ہے. آپ جماعت کھانا پکا دیں وہ اجر نہ ملے گا, جو دعوت دینے میں اجر ملے گا. اس لیے کھانا کھلانے سے ضرورت پوری ہوگی اور دعوت دینے سے آخرت بنے گی. یہاں وقت ضرورت کے پرانے کا انتظام ہوا, وہاں ہمیشہ کی جنت کا انتظام ہونا ہے. کھانا کھلا دیا نماز پڑھنے لائے, کھانا کھلا دیا نماز پڑھنے لائے تو کھانا تو مسلمان فقیر مسلمانوں کو غیر مسلم بھی کھلا دیتے ہیں اور غیر مسلم فقراء کو مسلمان بھی کھانا کھلا دیتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے راستے کے نفع و خروج کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. آپ نے صاف فرما دیا. ساری زندگی بھی اگر حرم میں رہ کر عبادت کرے تو اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صبح ایک شام اس کی زندگی بھر کی مقامی عبادت سے افضل ہے. کیونکہ انفرادی اعمال متعدی نہیں ہیں. حرمین کی عبادت سے خروج کے اعمال اس لیے افضل ہیں کہ خروج میں اعمال متعدی ہوں گے, یعنی عمل دوسروں میں زندہ ہوگا. یا حرمین میں رہ کر عبادت کرے گا تو شخصی اجر ملے گا. اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرے گا تو اجتماعی اجر ملے گا. کیونکہ 4 لائن کے ہیں عمل کرنے والے, 4 لائن کے لوگ ہیں عمل کرنے والے, انبیاء, صدیقین, شہداء اور آخر میں صالحین. ان 4 لائنوں میں اسی پر اللہ کا انعام ہے. ان میں اکثریت محنت کرنے والوں کی ہے. اکثریت محنت کرنے والوں کی ہے. اکثریت محنت کرنے والوں 3 قسم ہیں محنت کرنے والوں کی, انبیاء, صدیقین, شہداء. یہ 3 قسم ہیں محنت کرنے والے, دعوت دینے والے. انبیاء, صدیقین, شہداء, یہ 3 قسم دعوت دینے والوں کی ہے. ایک قسم صالحین کی ہے, یہ عبادت کرنے والوں کی قسم ہے. معلوم ہوا کہ 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کا انعام ہے, جن میں اکثریت محنت کرنے والوں کی. انبیاء, صدیقین, شہداء. ہر سماتے تھے جس شہر میں ان 3 لائنوں کی محنت کرنے والے ہوں گے اس شہر میں صلحاء زندہ ہو جائیں گے. آخر میں صالحین لائے کہ اگر انبیاء, صدیقین اور شہداء والی محنت ہے تب صالحین وجود میں آئیں گے, تب صالحین زندہ ہوں گے. اور اگر انبیاء, صدیقین, شہداء والی محنت نہیں ہے تو صالحین نظر نہ آئیں گے. دیکھ لیجیے, آپ امت کا نام بلانا چھوڑ دیں تو کوئی نیک آدمی باقی رہے گا. جب امت نمازی چھوڑ دے گی تو اسلام تو مسلمان ہی نہ رہے گی. جو مسلمان ہی نہ رہے گا وہ صالحین میں کہاں سے ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ تھی. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینا یہ تمام خیر کے کاموں سے اونچا ہے. اس لیے کہ سارے خیر کے کاموں کو وجود میں لانے کی محنت ہے. اسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور وہ سارے مال کو اللہ کے رضا والے کاموں میں صرف کر دے, خرچ کر دے, لیکن آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. اسے میرے دوستوں عزیزوں اپنے آپ کو محنت کے میدان میں اتارو, اپنے آپ کو محنت کے میدان میں اتارو اور عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں موت اس کام کو, صرف مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ساری امت کا ہے, مسئلہ ساری امت کا ہے, ساری امت کا مسئلہ ہے. ساری دنیا نکلے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. یہ فرمایا حدیث میں مثال دے کر, ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں, ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. پیر کے انگوٹھے کا زخم پیر کا زخم نہیں, پورے بدن کا زخم ہے. اس لیے اگر امریکہ میں قاضی نماز چھوڑ رہا ہے تو ہندوستان کا مسلمان ایسے بے چین ہو جیسے پیر کے زخم سے پورا بدن بے چین ہوتا ہے, آنکھ جاگتی ہے. لیکن اس زمانے میں یہ خارج پڑ چکا ہے مسلمانوں پر کہ ایک ملک کی بے دینی سے دوسرا ملک متاثر نہیں ہے. اس سے معلوم ہو گیا اس حدیث کا اصل مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان اگر بے دینی کی طرف جا رہا تو سارے مسلمان اس سے پریشان ہوں اور بے چین ہوں. جیسے پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو سارا بدن سے متاثر ہو. بخار پورے بدن کو آئے گا لیکن پیر کو نہیں.
بعض مرتبہ اگر اس زخم کی فکر نہ کی جائے تو بعض مرتبہ پورا پیر کاٹنے کی نوبت آ جاتی ہے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب کی ٹانگ پوری کٹی ہوئی تھی, میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے جی ایک دانہ نکلا تھا, ایک چھوٹا سا دانہ پیر کے انگوٹھے میں نکلا اور ایسی رگ میں داخل ہو گیا کہ اس کا مواد کے ٹانگ اوپر سے کاٹنی پڑی, ورنہ پورے بدن کو خطرہ تھا. کیا اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی نہیں ہے کہ تم دوسروں کو دین پر لاؤ؟ اپنے پورے دین کی حفاظت کرنے کے لیے جیسے پیر کے انگوٹھے کے زخم کا فکر کرو